بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک برِ صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے۔ 1857 میں برطانیہ نے مغل سلطنت کا خاتمہ کیا۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے سبھی بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے تھال میں سجا کر تحفے کی شکل میں لائے۔ میجر ہڈسن نے ان کے چاروں لڑکوں کو بھی قید کر لیا۔ میجر ہڈسن نے سبھی چاروں صاحبزادوں کا سر کاٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں سے انگریزوں کے تئیں جنگ اور بغاوت کو جاری رکھنے کا خطرناک وحشیانہ عہد کو جاری رکھا۔ بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے کیوں پیش کیے گئے؟ قبر کے لیے زمین کی جگہ کیوں نہ ملی؟ آج بھی اس کی نسل کے بچے کچھ لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ پڑھیں اور اپنی نسل کو بتائیں۔ تباہی ایک دن میں ہی نہیں آ جاتی۔ صبح تاخیر سے بیدار ہونے والے افراد درج ذیل تحریر کو غور سے پڑھیں۔ زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا حکام دہلی ہے۔ وقت صبح کے 3:30 بجے کا ہے۔ سول لائن میں بگل بج اٹھا ہے۔ 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جاگ گئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں۔ انگریز عورتیں گھڑ سواری کو نکل گئی ہیں۔ 7 بجے انگریز مجسٹریٹ دفتروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر سر تھامس مٹکاف دوپہر تک کام کا اکثر حصہ ختم کر چکا ہے۔ کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کا جواب دیا جا چکا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے۔ دن کے 1 بجے سر مٹکاف بگھی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کے لیے گھر کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ ہے وہ وقت جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی ہے۔ ضلع الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ضلع الہی اور عمائدین خواب گاہوں کو گئے تھے۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ لال قلعہ میں ناشتے کا وقت اور دہلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا۔ 2000 سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی اور مینڈوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا۔ اب 100 سال یا 150 سال پیچھے چلتے ہیں۔ برطانیہ سے نوجوان انگریز کلکتہ، ہگلی اور مدارس کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں۔ برسات کا موسم ہے، مچھر ہیں اور پانی ہے۔ ملیریا سے اوسط 2 انگریز روزانہ مرتے ہیں، لیکن ایک شخص بھی اس مرگ آباد سے واپس نہیں جاتا۔ لارڈ کلائیو بہرول گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہتا ہے۔ اب 2020 میں واپس آتے ہیں۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح ہسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ، ہسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آئیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ اور دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامسن مٹکاف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو ناکام رہے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا، اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر یا تو پالیسی بناتے رہے یا سجدے میں پڑے رہے تھے۔ حیرت ہے ان حاطب اللیل دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کیا سلطنت خداداد پاکستان اللہ کی تھی؟ اور کیا سلطنت خداداد میسور اللہ کی نہیں تھی؟ جس ملک کے ووٹر ذہنی غلام ہوں، پیر گنڈے ہوں، مولوی منافق ہوں، ڈاکٹر بے ایمان ہوں، سیاستدان اور پولیس ڈاکو ہوں، کچہری بیٹھک ہو، ججز بے اعتبار ہوں، لکھاری اور اداکار بھانڈ اور حاکمہ وقت کے خوش آمدی ہوں، گلوکار درباری ہوں، ٹی وی چینل پر مسخرے ہوں، تاجر بے ایمان اور سود خور ہوں، دکاندار چور ہوں، اور جہاں 3 سال کی بچی سے 50 سال تک عورتوں کا ریپ عام ہو، مجرموں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جائے اور اشرافیہ کے گناہوں کو صداقت و امانت کے مصنوعی ترازو پر تول کے ان کو نہ صرف بے گناہ قرار دیا جائے
بلکہ ان کو اخلاقیات کی اعلیٰ ترین سند عطا کی جائے تو اس ملک کے نصیب پر صرف ٹھنڈی آہ ہی بھری جا سکتی ہے۔ اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہیں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا دور دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس افسر، کتنے ڈی سی، کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے، جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن دوپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا، کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا؟ گاہک اور رزق اللہ رب العزت بھیجتے ہیں۔ وطن عزیز کی بقا اور اپنی ترقی کی خاطر اس پبلک ویلفیئر میسج سے سبق ضرور اٹھانا چاہیے۔